آج کا مصطفی اجتماع ایسے ماحول میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے جو افراط و تفریط اور تشکیک کا دور ہے۔ غلبہ اسلام تنفیذ دین تو بہت دور کی بات ہے، اعتقادات کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ الحاد کا شیش ناگ ہمارے نوجوانوں کو ڈس چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں لوگوں کا دینداروں سے نہیں، دین سے بھی اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک تک بھی نہیں ہے۔ کارواں لٹ گیا ہے۔ لٹنے والے کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لٹ گیا ہوں تو وہ مداوع کرتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو تو مداوع کی طرف اس کا رخ بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کی تاریخ یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے تو اسی دن کئی لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ یہ رجعت قہقری یہ کس سمت ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ ایکس مسلم سوسائٹیز اس وقت جس تیزی کے ساتھ مرتدین کو اپنے ساتھ شامل کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اس وطن عزیز میں بھی 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنے آپ کو لا مذہب کے طور پہ رجسٹرڈ کروانے کی درخواست دی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ یہ ہماری کچھ غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ شاخسانہ ہے، یا یہ نادیدہ اور خفیہ ہاتھوں کی کرشمہ سازیاں ہیں؟ عالی مرتبت سامعین، ہمیں آج کی کانفرنس میں یہ ضرور سوچنا ہوگا اور اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ عمومی طور پہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے طریقہ کار پہ، اپنے طرز عمل پہ، اپنے رویوں پہ اور اپنے فہم دین پہ غور کرنا ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے، اور تنکا تنکا کر کے جو امت حضور نے جوڑی تھی 72-73 گروہوں میں تو پہلے ہی بٹی تھی، آج مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کلاہ لالا رنگ رسوا ہے، امت کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ ٹگے کی توقیر نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں۔ ہماری ریاستیں مغرب کی زر خرید باندیاں ہیں، اور جنہوں نے منبر و محراب سے بیٹھ کے قوموں کی رہنمائی کرنی تھی، وہ 2 رکعت کے امام یہ بھی نہیں جانتے کہ قوم کیا ہوتی ہے اور قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم جہاں کھڑے ہیں، غالب نے کہا تھا ہوا مخالف ہو، شب تارو، بہر طوفاں خیز، گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، اور سمندر میں طوفان برپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر ملاح جاگ رہا ہوتا، ناخدا جاگ رہا ہوتا، تو بھنور سے کشتی کے نکلنے کے امکان تھے۔ لیکن افسوس، غالب کہتا ہے کہ ناخدا خفتست، ناخدا بھی سویا ہوا ہے، بلکہ ناخدا کشتی کو اس سمت لے کے جا رہا ہے جدھر منجدھار اور زیادہ ہے، اور وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ کشتی کو ڈبو کے ہی سانس لوں گا، میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ تو آج کی تاریخ میں ہمیں بہت غور کرنا ہے، بہت تدبر کرنا ہے۔ بصیرت کیا، مجھے تو لگتا ہے بصارت بھی کھو چکی ہے۔ آج فہم دین ہمارا ناقص کیا، بلکہ ہم مخالف سمت چل رہے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئی ہیں، فہم و ادراک کو دھیمک چاٹ گئی ہے، تعصب کی چڑیل چمٹ گئی ہے ہمیں، اور نفرتوں کے شیش ناگ ہمیں ڈستے چلے جا رہے ہیں۔ امت کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ باہر سے دشمن حملہ آور ہو تو گھر کے لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ دشمن تو ہماری بوٹیاں بھی نوچیں، ہمارے بچے بھی ذبح کیے، دشمنوں کی توپوں نے ہمارے نوجوان اور بوڑھے اور خواتین ان کو توپوں کے دھانوں پہ رکھ کے ہواؤں میں بھی اڑایا۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہم جاگے، نہ ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ کوئی سویا ہو تو جاگے، مردے تو نہیں جاگا کرتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، اور یہ امت ہی نہیں ہے۔ تو مردہ قومیں کب بیدار ہوتی ہیں؟ بیدار تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو آئیے آج کی تاریخ میں ہمیں اپنی راہ عمل تلاش کرنی ہوگی، اپنا راستہ دیکھنا ہوگا۔ وہ راستہ کوئی نیا نہیں ہے جو ہم نے تراشنا ہے، وہ تراشا گیا راستہ ہے جس پہ چلنا ہے ہم نے۔ نبیوں نے جن راہوں پہ اپنی زندگیاں گزاریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راستے کو اختیار کیا، ہم نے اسی راستے کو اپنی منزل کے لیے اختیار کرنا ہے۔